بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی دوست کے ساتھ اپنے شہر سے دور تقریباً 200 کلومیٹر کسی دوسرے شہر میں پہنچا۔ کسی پٹواری کے پاس کوئی کام تھا تو ہم بیٹھ کر انتظار کرنے لگے تو پٹواری تھوڑی ہی دیر میں آ گیا۔ اچھا انسان تھا، اس نے ہمیں چائے پانی کا پوچھا، ہم نے شکریہ ادا کیا اور اسے اپنا کام بتایا۔ کام اس نے کر دیا اور بعد میں پوچھا کتنے پیسے، تو وہ کہنے لگا بھائی کس چیز کے پیسے؟ میں کام کرنے کی حکومت سے تنخواہ لیتا ہوں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ میں پاکستان میں ہوں یا کسی دوسرے ملک میں ہوں۔ میں نے اسے کہا بھائی ہر کوئی رشوت کھاتا ہے، آپ رشوت نہیں لیتے؟ تو وہ کہنے لگا بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے، میرے لیے رزق حلال ہی کافی ہے، میں رشوت نہیں لیتا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ رشوت کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ کہنے لگا بھائی میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے بھی کچھ کوتاہیاں کی ہوں، لیکن اس دن کے بعد میں سچی توبہ کر گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھ سے پہلے جو ادھر پٹواری تھا وہ بڑی لوٹ مار کرتا تھا، لوگوں کے رقبہ جات میں خرد برد کر دیتا تھا، کبھی کسی کا نام جمع بندی میں غلط لکھ دیا، کبھی جان بوجھ کے کسی کا رقبہ جو ہے وہ کم لکھ دیا، اور دوبارہ اس کو درست طریقے سے اندراج کے لوگوں سے لاکھوں روپے بٹور لیتا تھا۔ لوگوں کو چونکہ پورا علم نہیں تھا تو لوگ بھی پیسے دے کے اپنا کام کرواتے رہتے تھے۔ کسی کی فرد روک لی، کسی کا انتقال ٹائم پہ درج نہ کیا، تو لوگوں کے ساتھ وہ اس طریقے سے فراڈ کرتا تھا، اور اس نے بہت زیادہ مال کمایا اور اس نے تقریباً 2 مربع زمین بنا لی۔ ابھی وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ ایک دن اس پر اچانک فالج کا اٹیک ہوا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے گاؤں کا ہی ہے، وہ اپنے بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، اور کوئی اس کی بیٹی یا بیٹا اس کے ساتھ خصوصی محبت نہیں کرتے، اس کا زیادہ خیال نہیں رکھتے۔ وہ نشان عبرت بنا ہوا پڑا ہوا ہے، اور پورے گاؤں کے لوگ جو ہیں اکثر اس کو بد دعائیں دیتے ہیں، اس پر لعنتیں بیچتے ہیں، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے اس نے میرے ساتھ فلاں معاملے میں دھوکہ کیا، فلاں معاملے میں فراڈ کیا، فلاں معاملے میں رشوت کھائی۔ تو میں نے جب یہ سارے معاملے کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس نے دولت تو بہت اکٹھی کر لی ہے، لیکن وہ ساری دولت آج اس کے کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ وہ اولاد کے لیے ترکہ چھوڑ جائے گا، اور وہ اولاد بھی اس کا کوئی اچھے سے خیال نہیں رکھ رہی ہے، اور اللہ کی مخلوق ہے کہ وہ اس پر لعن طعن کر رہی ہے، اسے بد دعائیں دے رہی ہے۔ تو اس بندے کی تو دنیا میں شہادتیں ہی بڑی بری ہے، لوگ اس کے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں۔ تو جس کے خلاف اللہ کی مخلوق کثرت سے گواہیاں دے رہی ہے اور اسے راشی کہہ رہی ہے اور اسے ظالم اور فاسق کہہ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا مال بھی اس کے کسی کام نہیں آ رہا۔ تو میں نے توبہ کی اور میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو مجھ پر بھی یہ وقت آئے۔ تو میں نے برا راستہ چھوڑ دیا اور رزق حلال پر جو ہے اپنی زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ تب سے آج کا دن نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، اپنی بوڑھی والدہ کے جا کر پاؤں دباتا ہوں، اس سے دعائیں لیتا ہوں، اور بیوی کو بھی میں نے سمجھا لیا ہے کہ ہم نے اپنی تنخواہ پر ہی گزارا کرنا ہے، وگرنہ اگر ہم حرام کھائیں گے تو ہمارے بچے بھی کل کو ہماری اطاعت نہیں کریں گے۔ وہ فلاں پٹواری کی حالت دیکھ لو، ویسے ہی ہم بھی نشان عبرت بن جائیں گے، کیونکہ اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ جو کوئی بھی دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو وہ ایک دن ضرور پکڑ میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک پٹواری کی داستان ہے، اور یہ تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہے، یا ان افراد کے لیے ہے جو لوگوں کو ٹھگیاں لگاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بے ایمانیاں کرتے ہیں اور ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دیکھیے آج وقت ہے، توبہ کر لیجئے، کسی کا مال لوٹا ہوا ہے لوٹا دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو یہ مال آپ کے لیے باعث حسرت بن کے، باعث افسوس بن کے رہ جائے، اور جس اولاد کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں وہ بھی بڑھاپے میں آپ کا خیال نہ رکھے اور لوگ آپ کے حق میں بری گواہیاں دیں، اور آپ نشان عبرت بنے ہوئے پسرے مرگ پر پڑے رہے اور پھر دنیا سے کوچ کر جائیں۔ تو آج وقت ہے، توبہ کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اپنے اعمال کو درست کر لیجئے۔